إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر إلى قلب بشر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف کبریائی اور بڑائی اور جملہ قسم کی عبادت اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک اور پالنہار ہیں، اور جس رب ذوالجلال نے اس کائنات کو بے شمار اپنی رنگینیوں سے مزین کر کے خوبصورت بنایا ہے، اور اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں، جتنی بھی ذی روح جاندار چیزیں پائی جاتی ہیں، تمام کی روزی اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو اس کی مقررہ روزی اس کے مقررہ وقت پر پہنچاتا ہے۔
حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت اور ایک حدیث رسول آپ کے گوشے گزار کی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس ضمن میں چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی جتنے بار آپ حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اگلی صفوں کو آ کے پہلے کھل کر لیں، پیچھے کہیں بھی آ کر کے نہ بیٹھیں، سب بندی پہلے کھل کی جائے، اس کے بعد میں آنے والے بعد میں بیٹھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو اور حضرت جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد مختلف مصائب اور مختلف فتنوں میں مبتلا کرتا ہے۔ مصائب اور ابتلا میں اور کچھ مشقت اور پریشانیوں میں ڈالنے کا اللہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنے بندوں کے اوپر کسی قسم کی ظلم اور زیادتی کی جائے اور اپنے بندوں کے اوپر کسی بڑی پریشانی کو ڈالا جائے۔ اللہ کی یہ مرضی ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے اوپر جو آزمائشیں ڈالتا ہے اور جو مشقت اور پریشانیاں ڈالتا ہے، محض اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے اور اپنے بندوں کا امتحان لینے کے لیے۔ اللہ کی یہی مرضی ہے۔ اچھا، یہ آج کی بات نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ آزمائش میں ڈال رہا ہو، پریشانیوں میں ڈال رہا ہو، بلکہ یہ تو جب سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے تب سے ہی آزمائشوں کا دور چالو ہے، تب سے ہی اچھے اور برے کی پرکھ چالو ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو یہ سب معلوم ہے کہ کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون نیک ہے، کون بد ہے، سب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر انسانوں کو اس لیے آزمائش میں ڈالتا ہے کہ پرکھے کون اچھا ہے کون برا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من جاہد لنفسہ من جاہد یجاہد لنفسہ، کہ جو بھی انسان کسی کام کے لیے، کسی بھلائی کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ اپنے ہی نفس کی بھلائی کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اور ساری دنیا والے مل کر کے اگر نافرمانی پر اتر جائیں تو اللہ اس بات سے بے نیاز ہے کہ اس کی عبادت میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ اس بات کا محتاج ہے کہ دنیا والے اس کی عبادت کریں تو اس کی شان میں بڑھوتری ہوگی، ایسا بھی ضروری نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہماری ہی کامیابی کے لیے یہ آزمائشیں اور ابتلا ہمارے دور پیدا کرتا ہے۔ آئیے قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اے اللہ کے بندو اور اے حضرت انسان، تم اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کے لیے جلدی کرو، کوشش کرو۔ حضرت انسان کو کوشش کرنا اور تیزی کرنا اور جلدی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ جمعے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ،
کہ جب جمعے کی اذان کہہ دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف لب کو دوڑو، کوشش کرو. یہاں بھی سعی یسعو کا لفظ استعمال کیا گیا. اس کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، جلدی کرنا. تو ہر انسان کو نیک کام میں اور اپنی مغفرت کے کام میں جلدی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جلدی کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے تعلق سے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر الی قلب بشر. ہم اور آپ اور بلکہ دنیا جب سے قائم ہوئی ہے، جب سے حضرت انسان جنت 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 کہہ کر کے ایک دوسرے کو سناتا ہے، بتاتا ہے کہ جنت میں یہ چیزیں ہیں، جنت میں یہ چیزیں ہیں، لیکن جنت کی حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما لا عین سمعت ما لا عین رأت، دنیا کی کسی آنکھ نے جنت کو دیکھا ہی نہیں، ولا اذن سمعت، اور دنیا کے کسی کان نے حقیقت میں جنت کیا ہے وہ سنا ہی نہیں. حالانکہ ہم روز سنتے ہیں جنت کے تعلق سے، لیکن حقیقی جنت کیا ہے، وہ جنت کیسی ہے، ان کانوں نے آج تک نہیں سنا. ولا خطر الی قلب بشر، اور دنیا والے کے کسی دل نے، کسی انسان کے دل میں یہ بات کا احساس بھی نہیں کہ جنت ہے کیا چیز. وہ جنت، اور اس جنت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ان کے بارے میں کوشش کرو، اور اللہ کا پیغام ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. یہاں دو چیزوں کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے جلدی کرنے کا حکم دیا ہے، ایک اللہ کی مغفرت اور ایک جنت. اور جنت اسی وقت ملے گی جب حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بخشش کی رحمت میں لے گا اور اپنی رحمت کی آغوش میں لے گا، تب جا کر کے جنت کا انسان حقدار بن سکتا ہے. دیکھیے، جنت کمانے کے لیے یا اللہ کی مغفرت میں حاصل کرنے کے لیے بہت بڑی مشقت بھی نہیں کرنا پڑتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کب کون سے انسان کی کون سی نیکی پسند آ جائے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. دنیا کا کوئی نیک کام ایسا نہیں ہے کہ جو حضرت انسان کی مشقت کے باہر. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ خود فرماتے ہیں کہ کسی بھی نفس کو، کسی بھی جان کو ہم نے اتنا مکلف نہیں کیا ہے یا اس کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالا ہے کہ جو اس کی طاقت سے باہر ہے. نماز پڑھنا ہمارے بس کی بات ہے، روزہ رکھنا ہمارے بس کی بات ہے، صدقہ خیرات کرنا ہمارے بس کی بات ہے، نیکی کے ہر کام کرنا انسان کے بس کی بات ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں میں جلدی کرنے کا حکم دیتا ہے. صحابہ اکرام تو پوچھا کرتے تھے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم کو کوئی نیکی کے کام ایسے بتائیے کہ جس سے ہم جنت حاصل کریں. صحابہ اکرام ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے. مثال کے طور پر آج ہماری مسجد کے اندر کوئی ایسا کام نکل جائے کہ ہم کو 1-1 روپے کی، 5-5 روپے کی، 10-10 روپے کی ضرورت ہے، تو مومن بندوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کام میں دیر نہ کرے، اس کام میں جلدی کرے. اسی طریقے سے صحابہ اکرام کی جستجو رہا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ قیمتی الفاظ آپ کی زبانی سننے کے لیے بےتاب رہا کرتی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو انسان کسی دینی بات کو سننے کے لیے، طلب علم کے لیے اگر وہ دور دراز کا سفر کرتا ہے، چاہے جتنی بھی دور دراز کا سفر کرنا ہو، اس میں خاص کر مدرسے کے طالب علم کے لیے یہ بات خاص نہیں، وہ تو شامل ہیں کہ وہ روزانہ اپنے علم کو حاصل کرنے کے لیے دور دراز کے علاقوں میں سفر کرتے ہیں، لیکن ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو عمر دراز ہیں، جو جوان ہیں، جو بوڑھے ہیں،
اگر وہ بھی طلب علم کے لیے اگر اپنے ایک شہر سے چھوڑ کر دوسرے شہر جانا چاہتے ہیں، ایک گاؤں کو چھوڑ کر اپنے دوسرے گاؤں جانا چاہتے ہیں، تو وہ بھی اس حدیث کے اندر شامل ہیں کہ جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کے نبی کی بات یا اللہ تعالیٰ کا علم یا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے علاقے سے جتنی دور اگر جائے گا تو جاتے تک اور آتے تک جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں، یہاں تک کہ ندی نالے اور دریاؤں کی مچھلیوں کے راستے سے اگر کسی کا گزر ہوگا وہ بھی اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرے، وہ بھی اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں کوئی دین سکھانے والا نہیں ہے اور ہمارے دل کے اندر یہ تڑپ ہے، یہ جستجو ہے کہ ہم کو دین سیکھنا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث سننا ہے، اللہ کا کلام سننا ہے، تو ایسے علماء کی طرف ہم رجوع کریں، ایسے عالموں کی طرف ہم رجوع کریں جس سے ہمارے دل کو تقویت پہنچتی ہو، ہمارے دین میں ترقی ہوتی ہو، تو ہم ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، سفر کر سکتے ہیں، اور یہ سفر ہمارا بیکار نہیں ہوگا بلکہ ہم اللہ کے فرشتوں کی، اللہ کی مخلوق کی دعاؤں میں شامل رہیں لوٹتے تک۔ اور آج انسان اس سے کتراتا ہے کہ صاحب کون ہم اتنی دور علم سیکھنے کے لیے اور کسی عالم کی تقریر سننے کے لیے، کسی کی بات سننے کے لیے جائیں گے؟ یہ ہماری کوتاہ خیالی ہے، یہ ہماری خام خیالی ہے، اور یہ سوچ ہماری بہت غلط ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ پتہ نہیں ہمارا وہ سفر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے کہ ہم نیک نیتی کے ساتھ نکلے ہوں۔ اسی طریقے سے ہم دنیا کے اندر جو بھی بھلائی کرتے ہیں وہ تمام کی تمام نیکی میں شامل ہوتی ہے، وہ تمام کی تمام بھلائی میں شامل ہوتی ہے، بشرطے کہ ہمارے اندر خلوص ہو، ہمارے اندر للہیت ہو، ہمارے اندر جذبہ ہو۔ اچھا، خرچ کرنے سے پہلے ایک توکل ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے اضافہ ہوگا۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، آپ کا مکان لبے سڑک تھا، روڈ کے کنارے۔ ایک سائل آتا ہے اور فریاد کرتا ہے کہ مجھے کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو تو میری امداد کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے آواز سنتے ہیں کسی سائل کی، آپ دروازے پر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک سائل مانگنے والا ہے۔ آپ اس سائل کی فریاد کو سن کر اپنے بچے حسن کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ بیٹا، آپ اپنی امی سے 1 درہم مانگ کر لا کر حضرت اس سائل کو دے دو۔ وہ حسن رضی اللہ عنہ جو بچے ہیں، ابھی کم سن بچے، ایک یہاں کا دیکھیے طریقہ ہم کو یہ بھی ملتا ہے اسلام کا کہ ہم اپنے بچوں کو دین پر خرچ کرنے کی رغبت دلانے کے لیے، ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بچوں کے ذریعے صدقہ و خیرات کرایا کریں، تاکہ کل چل کے اگر ہم اس دنیا سے چلے جائیں، رخصت ہو جائیں، تو ان بچوں کو یہ خیال رہے کہ ہمارے ابا، ہماری امی لوگوں کی مدد ایسے کیا کرتے تھے، اب ہم بھی اسی خیال سے کیا کریں۔ بچوں کو رغبت دلانے کے لیے تو حضرت علی اپنے بچے حسن کو کہتے ہیں کہ جاؤ اپنی امی سے 1 درہم مانگ کر کے لے کر آؤ اور اس سائل کو دے دو۔ حضرت حسن گھر کے اندر جاتے ہیں، بی بی فاطمہ سے، اپنی امی سے، وہ حضرت حسن کہتے ہیں کہ امی، ابو نے 1 درہم مانگ کر سائل کو دینے کا حکم دیا ہے، سائل باہر دروازے میں کھڑا ہے۔ اب خاتون خانہ کی بھی ایک ذمہ داری دیکھیے، حضرت فاطمہ نے انکار نہیں کیا، لیکن اپنے سرتاج کو، اپنے شوہر کو متنبہ کیا۔ ایک نیک بیوی کی کیا صلاحیت ہوتی ہے اور کیسے وہ کس انداز میں اپنے شوہر کو جواب دیتی ہیں۔ بچے کے ہاتھ خبر بھیجا کہ بیٹا جاؤ اور اپنے ابو کو بتا دو کہ ہمارے پاس آج دن بھر کے خرچ کے لیے
कुल 6 दिरहम हैं। कितने? कुल 6 दिरहम हैं। अगर इसमें से एक हम साहिल को दे देंगे तो हमारे रोजाना का जो रोजमर्रा का जो सुबह से शाम तक का जो खर्च है उसमें कमी आ जाएगी। हजरत अली को यह पता नहीं था कि हमारे जखीरे में हमारी बीवी के पास एक के बजाय 6 दिरहम रखे हुए हैं। जब हसन ने आकर के बताया कि अम्मी इस तरीके से बोल रही हैं, तो कहा हसन को जाओ 6 दिरहम मांग के लेकर, 6 दिरहम मांग कर लेके आओ। हजरत हसन गए, उन 6 दिरहम को मांगा। बीबी फातिमा ने बगैर चूं चिरा किए 6 दिरहम हजरत हसन के पास दिया, और हजरत हसन को फिर हजरत अली ने यह हुक्म दिया कि जाओ उस साहिल को देकर के। अब एक बात यहां पैदा होती है कि क्या हजरत अली ने नाराजगी से दिया था? क्या हजरत फातिमा ने गुस्से से भेजा था? नहीं, हजरत अली भी खुश है, फातिमा भी खुश है, हसन भी खुश है। तीनों ने खुशी और रजामंदी के साथ उस साहिल को खुश किया और उसको खुश करके अपने दरवाजे से भेज दिया। अभी दिन ढल रहा, ये सुबह का दिन ढल रहा है, दिन का आधा हिस्सा गुजर गया है। एक ऊंट बेचने वाला आता है और कहता है कि है कोई खरीदार जो इस ऊंट को खरीद ले। हजरत अली का दरवाजा, हजरत अली का मकान जो लबे सड़क था, आने जाने वालों की खबरगिरी किया करते थे। मालूम हो जाता था कि यहां से कोई गुजरा है। फिर हजरत अली के कान में ये बात टकराई कि कोई ऊंट बेचने वाला इस रोड से गुजर रहा है, इस गली से गुजर रहा है। अपने दरवाजे पर आए और कहा कि ये ऊंट कितने का, ये ऊंट कितने का है? उसने कहा 40 दिरहम का। कहा ऊंट तो लूंगा लेकिन उधारी पर, और एक शर्त लगाई। देखिए, खरीद और फरोख्त के दरमियान में जो शराइत होते हैं उसका भी हमको ख्याल रखना चाहिए। एक शर्त लगाई कि ये ऊंट लूंगा उधार, लेकिन कीमत दूंगा उस वक्त जब ये मैं ऊंट को बेच दूंगा। और दोनों अगर रजामंद हो जाए तो सौदा हो जाता है, उसमें कोई कबाहत नहीं। दोनों अगर रजामंद है तो सौदा हो जाता है। जब वो सौदा खरीद लिया गया, हजरत अली ने 40 दिरहम में वो ऊंट को उधार ले लिया और फिर जाकर के उस ऊंट को अपने घर में बांध दिया। तवक्कल की बात कि अल्लाह तबारक व तआला ने वो फरमाया है कि इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, कि जब अल्लाह के बंदों के सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो मारे खौफ के लरस जाते हैं, डर जाते हैं, कांप जाते हैं। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और जब उनके सामने अल्लाह की आयातों को, कुरान की आयातों को पढ़ करके सुनाया जाता है तो उनके ईमान में इजाफा होता है, उनके ईमान में बढ़ोतरी होती है। यहाँ एक नुक्ता याद रख ले कि हमारा ईमान कम और ज्यादा होता है, हमारा ईमान कम और ज्यादा होता है, और हर इंसान का ईमान कम और ज्यादा होता है। ये शरीयत का फैसला है। एक सा ईमान कभी किसी का नहीं रहता, कभी भी किसी का ईमान एक सा नहीं रहता, बल्कि जैसे जैसे वो नेकी के काम करता है, जैसे जैसे वो अल्लाह के फरीजों को अंजाम देता है, उसके ईमान में इजाफा होता रहता है। और वो जैसे जैसे नेकी के काम के दूर भागता है या वो हटके रहता है, उसके ईमान में कमी आती है। इसीलिए हमेशा अपना जो शुमार कराना चाहते हैं या अपने जुमरे को तैयार करना चाहते हैं या अपने गिरोह को तैयार करना चाहते हैं, अपनी जमात को तैयार करना चाहते हैं, नेक लोगों की तैयार। जितने नेक लोग शामिल होंगे उतने ही हमारे ईमान में इजाफा होगा, हमारे ईमान में बढ़ोतरी होगी। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वो ऊंट खरीद लिया, और शाम होते होते फिर एक ग्राहक आता है कि मुझको ऊंट की जरूरत है, अगर किसी के पास ऊंट हो तो भेज दो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो ऊंट उस आदमी को 100 दिरहम में बेच दिया, और बाकायदा नगद उस ऊंट को बेच दिया। और
وعدے کے مطابق، اور مومن کی جو صفت ہوتی ہے، مومن کا جو وعدہ ہوتا ہے اس کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اونٹ کو بیچنے کے بعد 40 درہم لے جا کر سب سے پہلے اس اونٹ والے کو دیا جس سے ادھار اونٹ خریدا تھا، اور بقیہ جو 60 درہم بچے تھے وہ حضرت فاطمہ کے پاس پہنچا۔ اب یہاں پر عورت کی اور دوسری ذمہ داری کیا بنتی ہے، میں اس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ ہم اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو کس تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں اور کون سے رخ پہ لے جا رہا ہیں۔ ذرا اس طرف توجہ دیں کہ جب حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ میں نے جب 1 درہم دینے سے منع کیا تھا تو میرے شوہر نے پورے 6 کے 6 درہم سائل کو دے دیا، اور ہمارے پاس تو ابھی تک کوئی پیسہ نہیں تھا، نہ حضرت علی کہیں کام میں گئے ہیں، نہ میرا بچہ کہیں کام میں گیا ہے، یہ 60 درہم آئے کہاں سے؟ میرے قوم کے بزرگوں، میرے قوم کے نوجوانوں، ہمارا بچہ صبح سے لے کر شام تک اگر کسی سیٹ کے پاس مزدوری کرنے 200 روپے روز جاتا ہے اور شام کو اگر 500 لاتا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پوچھیں کہ بیٹا تیری نوکری تو 200 روپے دن کی ہے، تو نے 500 کہاں سے لایا؟ تیری نوکری 500 روپے دن کی ہے، تو نے 600 کہاں سے لایا؟ یہ ایک باپ کی، ایک ماں کی، ایک سرپرست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہ نیک بیویاں جن کے شوہر اگر کمائی کو جاتے ہیں تو وہ بھی حساب لے سکتی ہیں کہ آپ نے جائز کمائی لایا ہے یا ناجائز کمائی۔ اما عائشہ پوچھتی ہیں، حضرت فاطمہ پوچھتی ہیں کہ ہمارے پاس تو صبح جو 6 درہم تھے ہم نے سب راہ اللہ میں خرچ کر دیے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، اور ایک سائل کو دے دیے، اور ہمارے پاس کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے، یہ 60 درہم آئے کہاں سے؟ حضرت علی سے پوچھتی کہ میرے سرتاج یہ آپ نے 60 درہم کہاں سے لائے؟ کہا فاطمہ کیا آپ کو یاد نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راستے میں 1 دینار یا 1 درہم خرچ کرے گا اللہ اس کے عوض میں 10 گنا زیادہ دیتا ہے۔ اللہ کی راستے میں ہم نے ایک سائل کی مدد کی تھی، اللہ نے اس کے عوض میں ہم کو 10 گنا بڑھا دیا۔ یہ توکل اللہ۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ قرآن کی آیت پڑھ کر کے دیکھیں، قرآن کی تعلیم پڑھ کر کے دیکھیں کہ ہمارا ایمان کیسے زیادہ ہوتا ہے، ہمارا ایمان کیسے بڑھتا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مال کو کیسا بڑھاتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے جہنم کی آگ ٹھنڈی بھی ہوتی ہے۔ یہ اصول ہے۔ آج ہمارے بھائی لوگ، ہمارے اہل ایمان لوگ اس سے کتراتے ہیں اور دور بھاگتے ہیں کہ جناب کہاں یہ ہم اپنی محنت کی کمائی، مشقت کی کمائی، اور یہ جب چاہتے ہیں صاحب یہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا آرڈر لگا دیتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں برکت ہے۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، جنگ تبوک کا موقع ہے۔ اب لوگوں کے پاس جتنا اثاثہ تھا سب ختم ہونے لگا، بالکل آخری اثاثہ بچا سب ختم ہونے لگا۔ صحابہ اکرام میں چلاہٹ مچ گئی کہ اللہ کے نبی ہم نے جو چیز لائے تھے یہ اونٹ بھی ختم ہونے لگے، یہ ہمارا مال بھی ختم ہو گیا، ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے کہا اچھا ایسا کرو، جس کے پاس جو ہے وہ لے کر کے آؤ، جس کے پاس جو ہے وہ لے کر کے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی۔ دیکھیے شاید میں نے پچھلے مہینے جب آیا تھا تو خطبے میں بھی میں نے آپ کو سامنے برکت کے تعلق سے ایک اشارہ کیا تھا، دسترخوان کے تعلق سے، کہ اللہ تعالیٰ کیسی غیبی مدد کرتا ہے۔ کہ آج ہمارے گھروں سے جو دسترخوان لپیٹ دیے گئے ہیں
दस्तरखान उठ गए हैं और हमारे घरों के अंदर जो एक माहौल बना हुआ है कि अलग अलग बैठकर खाने का, उसको इत्तेफाक में बदले। सब लोग मिलजुल करके बैठकर खाने की आदत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर बिछाई, किसी के पास खजूर थे, एक खजूर, किसी के पास 4 खजूर, किसी के पास जौ के सूखे टुकड़े थे, वो ला करके उस चादर पे डाल दे गए। एक थोड़ा असासा जमा हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें बरकत की दुआ की। तमाम सहाबा इकराम ने मिलकर के उस खाने को खा नहीं सके, उस खाने को खा नहीं सके, बल्कि तमाम सहाबा इकराम ने खा करके फिर वो बचा रह गया और फिर लोगों ने अपनी अपनी पोटली में बांध करके अपने अपने खेमे में लेकर के चले। तो इत्तेफाक में, खर्च करने में और मिलजुल करके रहने में अल्लाह तबारक व तआला ने खैर पाई रखी है, बरकत रखी है। इसीलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हमको किसी भी भलाई के काम में पीछे नहीं हटना चाहिए। भलाई का काम गरचे हकीर लग रहा हो, मिसाल के तौर पर हम रास्ता चल रहे हैं, रास्ता चलते चलते हमको एक पत्थर नजर आता है, एक ईंट का टुकड़ा नजर आता है, एक कांटा नजर आता है। और आज के माहौल में अगर हम देखें तो नाई की दुकान के सामने, हज्जाम की दुकान के सामने से गुजरे तो रेजर के टुकड़े नजर आते हैं। उनको हटाने में हम हिकारत ना समझें, उनको फेंकने में हम कमतर नहीं हो सकते, बल्कि अपने हाथ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम अपने हाथ से उस तकलीफ दे चीज को हटा दोगे, ये तुम्हारे नाम सदका लिखा जाएगा, ये तुम्हारे नाम भलाई लिखी जाएगी। आज हम उसको भी मायूब समझते हैं कि साहब मेरी सफेद पोश, मैं अप टू डेट, मेरी सूट बूट, मैं ये कांटा हटाऊं, ये मैं पत्थर हटाऊं, क्या ये मेरा काम है? ये तो भंगियों का काम है, ये तो रोड छाड़ने वालों का काम है। नहीं, सदके के लिए, नेकी के लिए अगर कोई अल्लाह का बंदा उसको हटा देता है, हो सकता है अल्लाह की निगाह में वो नेकी हमारी बहुत बुलंद हो जाए और इसी नेकी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमारी मग़फ़िरत करे। ये जज्बा लेकर और ये इरादा लेकर अगर कोई अल्लाह का बंदा ऐसे नेक काम करता है तो अल्लाह की मग़फ़िरत के करीब हो जाता है, अल्लाह की रहमत के करीब हो जाता है। क्योंकि आपको मालूम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है बुखारी शरीफ की कि एक बंदा जिंदगी भर नेकी करता है और बिल्कुल जन्नत के करीब चला जाता है, लेकिन उसके मुकद्दर में अगर जहन्नम है तो आखिर में वो एक ऐसा बुरा अमल कर जाता है जिसकी वजह से वो जहन्नम रसीद हो जाता है। और एक ऐसा बंदा है जो जिंदगी भर बुरे अमल करता है, लेकिन अगर उसके मुकद्दर में अल्लाह ने जन्नत लिखी है तो वो आखिरी अमल ऐसा करता है, चाहे वो छोटा सा हो, वो जन्नत में चला जाता है। तो इसीलिए किसी भी नेकी को हकीर मत समझो और अल्लाह से मुलाकात करनी है तो ईमान की हालत में। अल्लाह ताला क्या फरमाता है, वमन कान यरजू बिलिकाए रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, कि अगर तुमको अल्लाह से मुलाकात करनी है, अल्लाह का दीदार ऐसे नहीं होगा साहब कि जैसे हम तकिया लगाए बैठे हैं, गुमान करे बैठे हैं कि नहीं हम तो मरने के बाद अल्लाह से मिलेंगे। अल्लाह का दीदार ऐसे को नसीब नहीं होता। अल्लाह ने शर्त लगाई है, अल्लाह फरमाते हैं कि फमन कान यरजू मिन लिकाए रब्बिही, अगर तुमको अपने रब से मुलाकात करनी है, अपना रब का दीदार करना है, अपने रब को देखना है, तो आपको अमल सालेह करना पड़ेगा। फल यामल अमलन सालिहा, आपको नेक अमल करना पड़ेगा, चाहे वो नेक अमल छोटा हो, वो नेक अमल बड़ा हो। और सबसे बड़ी चीज वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, अल्लाह की जात में, अल्लाह की सिफात में, अल्लाह के अस्मा व सिफात में और अल्लाह की उलूहियत में, उसकी इबादत में किसी को शरीक नहीं करना। हर वो इबादत जो अल्लाह के लिए खास है उसको बंदों में शामिल नहीं करना पड़ेगा। गर्चे हमारा पीना, हमारा खाना, हमारा पहनना, हमारा ओढ़ना, ये तमाम इबादतों में अल्लाह की खुशनुदी शामिल हो, अल्लाह की इबादत शामिल हो, तो ये तमाम की तमाम चीजें हमारे लिए इबादत है। आप
ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ اچھی بات کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ اچھی بات کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت میں شامل ہیں، ان کو بھی کمتر مت سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بات بتائی گئی، اللہ مجھ کو اور آپ کو تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ہر برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل اور دماغ کے اندر اور ہمارے قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اتحاد و اتفاق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو انتشار سے دور رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ وحدہ وسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أولى وأتم وأجل وأم أكبر۔